سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے ملکی معیشت کی ترقی کے لیے زرعی برآمدات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں تمام اہل ووٹرز کے لیے اندراج کرانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 81,000 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے غزہ میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس معطل کر دی ہے اور بمباری میں اضافہ کر دیا ہے۔ خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کل کینیڈا میں ہوگی۔ اور دھرمشالہ میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور کولکتہ میں نیدرلینڈز اور بنگلہ دیش کے درمیان عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ جاری ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں زراعت اور دوسرے شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا ہے۔ چاول کے برآمد کنندگان کی پاکستان کی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج کراچی میں ایکسپورٹ ٹرافی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قومی معیشت کو فروغ دینے کے لیے زرعی پیداوار اور زرعی برآمدات کو بڑھانے کے لیے قدر میں اضافے کا نقطہ نظر اور تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے تاجر اور کاروباری برادری سمیت معاشرے کے تمام طبقات سے کہا کہ وہ ملک کو درست سمت پر گامزن کرنے کے لیے سیاسی اور فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ سمندر میں کوڑا کرکٹ پھینکنے سے مچھلی کی پیداوار اور اس کی برآمد بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے مچھلی کی برآمد میں اضافے کے لیے سمندری پانی کو کوڑا کرکٹ سے پاک کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے قومی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے برآمدات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کامران خان ٹسوری اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چاول کی برآمد کا شعبہ دوسرا بڑا برآمدی شعبہ ہے جو قومی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے تجارت کو بہتر کرنے کے لیے چاول کی برآمدات بڑھانے کا یقین دلایا۔ الیکشن کمیشن میں تمام اہل ووٹرز کے لیے رجسٹریشن کرانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ کمیشن کے ترجمان کے مطابق ووٹ کی رجسٹریشن، قوائف میں درستگی اور ووٹ کی منتقلی کا عمل آج مکمل کر لیا جائے گا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی جاری ہے اور انہیں ملک چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں اب صرف 3 روز باقی ہیں۔ حکومت نے افغان باشندوں سمیت قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے غیر شہریوں کو اس ماہ کی 31 تاریخ تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ بصورت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ادھر پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان خاندانوں کی روزانہ کی بنیاد پر رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 81,974 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ روز 153 گاڑیوں میں 5,040 افغانی اپنے ملک واپس چلے گئے۔ تمام افغان باشندے طورخم اور چمن سرحدوں کے راستے واپس جا رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی افغانستان واپسی کے خطے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں صوبے میں عوامی فلاح و بہبود کے 43 ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ منصوبہ بندی بورڈ کے چیئرمین افتخار علی ساہو نے اجلاس کو صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی پائیدار حل ممکن ہو سکے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 10ویں خصوصی ہنگامی اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے 37 ارکان فلسطین میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
پاکستانی مندوب نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی فضائی حملوں اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے منظم اور ظالمانہ جرائم کی شدید مذمت کرتا ہے۔ منیر اکرم نے غیر ملکی تسلط سے فلسطینیوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے بین الاقوامی قوانین کے تحت ہر ممکن حمایت کا اعادہ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی طرف سے غزہ میں فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی فوج کی تعیناتی کی تجویز پر بھی سنجیدگی سے غور کرنے کا مطالبہ کیا۔ مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ اور اسلامی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی محمد طاہر اشرفی نے تمام مسلمان ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین اور کشمیر کے دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ سے کہا کہ انہیں بھارت اور اسرائیل کو انسانیت کے لیے تباہ کن اقدامات سے باز رکھنے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان پائیدار عالمی مسائل کے حل میں غفلت سے دنیا میں بد امنی پھیل سکتی ہے۔ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان نے مسلسل اس مسئلے پر آواز اٹھائی ہے اور عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے مزید نقصان کو روکنے کے لیے مداخلت کریں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل سے کہا ہے کہ غزہ میں جاری اپنے حملوں کو روک دے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بڑھتی ہوئی اور شدید بمباری میں ایک مرتبہ پھر عورتوں، بچوں اور نہتے شہریوں کو ہدف بنایا گیا ہے، جس سے حالیہ انسانی بحران سنگین ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حکام نے غزہ میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس معطل کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بمباری تیز کر دی ہے اور زمینی حملے کی توسیع کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ متعدد بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں اور امدادی اداروں کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے غزہ میں اپنے عملے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انسانی امداد کے ادارے سیو دا چلڈرن کے مطابق 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور ان کے والدین بھی محصور علاقے میں خطرے سے دوچار ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کے حملوں میں اب تک کم از کم 7,326 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض حکام کی طرف سے سری نگر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہ دینے اور سینہ حریت رہنما میر باز عمر فاروق کی گھر پر نظر بندی کی مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ سری نگر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی مسلسل تیسری مرتبہ ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی اور میر باز مسلسل تیسرے جمعہ گھر پر نظر بند ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اگر اس پابندی کی وجہ کشمیری عوام کی طرف سے نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا خوف ہے جنہیں اسرائیل کی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو بحیثیت انسان اور مسلمان ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کل کینیڈا میں ہوگی۔ 2 لاکھ سے زائد سکھ باشندوں کی اس ریفرنڈم میں شرکت متوقع ہے۔ ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ اسی مقام پر ہو رہی ہے جہاں کینیڈا کے شہر وینکوور میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا تھا۔ قازقستان کے علاقے کوسکینو کی ایک کان میں آتش زدگی سے 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ملیشیا میں 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سلطان آف جوہر ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ گزشتہ روز پاکستان نے ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف کھیلا جو 3-3 گول سے برابر رہا۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جو آئندہ ماہ کی 4 تاریخ تک جاری رہے گا۔ دھرم شالہ میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 389 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 13 اوورز میں 93 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ ادھر ایڈن گارڈنز کولکتہ میں ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں نیدرلینڈز نے بنگلہ دیش کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 22 اوورز میں 86 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل نیدرلینڈز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر مساوی تعلیمی نظام کے موضوع پر ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا جبکہ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 30، کراچی 33، مظفر آباد 27،
کوئٹہ 26, گلگت 23, مری 18, سری نگر 19, جموں 27 اور لیہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔